اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی حصہ اول۔ دل چار قسم کے ہیں۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل چار قسم کے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہو، دوسرا وہ دل جو غلاف آلود ہو، تیسرا وہ دل جو الٹے ہوں، چوتھا وہ دل جو مخلوط ہو۔ پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا کافر کا دل ہے جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، تیسرا دل خالص منافقوں کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جس میں ایمان اور نفاق دونوں جمع ہیں۔ ایمان کی مثال اس سبزے کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اب جو مادہ بڑھ جائے وہ دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اس حدیث کی اسناد بہت ہی عمدہ ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ تکبر کی دو علامتیں۔ حدیث میں ہے، تکبر کی پہلی علامت تو حق کا انکار اور دوسری لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ تفسیر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کام میں اعتدال ہونا چاہیے۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا تو دیکھا وہ پست آواز میں نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آواز سن رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنی آواز کو قدر بلند کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اپنی آواز کو کچھ پست کرو۔ تفسیر ابن کثیر۔ سب سے زیادہ قابل رشک بندہ۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں بہت زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے جو سبک بار یعنی دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا ہو، نماز میں اس کا بڑا حصہ ہو اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری اس کا شعار ہو، اور یہ سب کچھ اخفا کے ساتھ اور خلوت میں کرتا، اور وہ چھپا ہوا اور گمنامی کی حالت میں ہو، اور وہ اس پر صابر و قانع ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی جیسے کہ کسی چیز کے ہو جانے پر اظہار تعجب یا اظہار حیرت کے لیے چٹکی بجاتے ہیں، اور فرمایا جلدی آ گئی اس کی موت، اور اس پر رونے والیاں بھی کم ہیں، اور اس کا ترکہ یعنی چھوڑا ہوا سامان بھی بہت تھوڑا سا ہے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے یہ۔ فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ میرے دوستوں اور اللہ کے مقبول بندوں کے الوان و احوال مختلف ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ قابل رشک زندگی ان اہل ایمان کی ہے جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے وہ بہت ہلکے، مگر نماز اور عبادت میں ان کا خاص حصہ ہے، اور اس کے باوجود ایسے نامعروف اور گمنام کہ آتے جاتے کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہتا کہ یہ فلاں بزرگ اور فلاں صاحب ہیں، اور ان کی روزی بس بقدر کفاف، لیکن وہ اس پر دل سے صابر و قانع۔ جب موت کا وقت آیا تو ایک دم رخصت، نہ پیچھے زیادہ مال اور دولت، اور نہ جائیدادوں، مکانات اور باغات کی تقسیم کے جھگڑے، اور نہ زیادہ ان پر رونے والیاں۔ بلا شبہ بڑی قابل رشک ہے اللہ کے ایسے بندوں کی زندگی، اور الحمدللہ اس قسم کی زندگی والوں سے ہماری یہ دنیا اب بھی خالی نہیں ہے۔ معرف الحدیث۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ نے ظاہر بھی اچھا بنایا ہے، ہمارے باطن کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ بغض، حسد، جلن، کینہ، تکبر، ریاکاری ہمارے دلوں سے نکال دیجیے۔
یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید پر عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو حلال دے دیجئے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔